اللہ رب العزت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بارے میں امت کو تنبیہ ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، اس نبی کے ساتھ تم نہیں چلو گے، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر اس نبی کو تمہاری مدد کی اور تمہارے ایمان لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اس کی مدد فرمائیں گے، اور مدد فرمائیں گے نہیں، اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے، میں نے ان کی مدد کی ہے، جا بجا کی ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، اور ایمان اور اسلام کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایمان لانے سے کوئی بہت بڑا ایمان کو فائدہ پہنچا ہے، اگر وہ مومن نہیں ہوتا تو نعوذ باللہ کوئی مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کے ایمان لانے اور کسی کے نہ لانے سے دین کا اور اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بس تحقیق اللہ نے اس نبی کی مدد کی اس وقت بھی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے انہیں نکال دیا مکہ مکرمہ سے، انہیں ہجرت کا حکم ہوا اور یہ مکہ سے نکلے۔ اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار، اور پھر غار میں چلے گئے، غار ثور میں۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت بھی ان کی مدد کی جب یہ صرف دو تھے اور ایک غار میں تھے۔ غار میں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، کوئی فکر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ بہت قریب تھا کہ کفار آپ کو دیکھ لیتے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی پریشانی تھی، تو پیارے محبوب نے ان الفاظ سے انہیں تسلی دی۔ تو اگر امت میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تسلی دی کہ اللہ ہمارے یعنی تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرما کر اس پر مہر ثابت کر دی، وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس امت کے وہ شخص ہیں اور پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ پہلے ایمان لانے والے 4 لوگ ہیں، سیدنا خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا زید بن حارثہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سارے پہلے مسلمان ہیں، یہ 4۔ اب ان میں سے پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، اس بحث میں پڑھنے کی نہ تو ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس تاریخی کوئی واقعہ ایسا ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے۔ لیکن یہ بات مشہور ہے کہ انسانوں میں سے سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض روایات میں ہے سیدنا خدیجۃ الکبریٰ، اس اسلام کو قبول کرنے کا جو شرف اور اعزاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا جو شرف اور اعزاز اللہ نے عطا کیا، وہ ایک خاتون ہے، سیدنا خدیجۃ الکبریٰ۔ آج عورتوں کی ہم عزت نہیں کرتے، حالانکہ اس دین کی بنیاد میں پہلا کلمہ جس خاتون نے پڑھا ہے، جس انسان نے پڑھا ہے، وہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق امت اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق انبیاء کے بعد انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف اور سب سے زیادہ مقام والا اگر کوئی شخص ہے اس امت میں، اور اس امت سے پہلے بھی انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین شخص ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔